ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں جو خواب دیکھے اور ان کی آنکھوں میں جو ہم نے تڑپ اور درد دیکھا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ان بچوں کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کریں گے۔ اگر ہم اپنے طور پہ ان بچوں کے سر پہ دستِ شفقت رکھنا شروع کریں تو ہمارے معاشرے سے محرومیاں اور ہمارے معاشرے سے ان بچوں کی جو تعداد ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ختم ہو سکتی ہے۔ صرف یہ سوچنا ہے اگر میرے 4 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 دیے ہوتے نا تو میں نے 5 کو بھی پالنا تھا۔ بچے بولتے ہیں ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک لگژری لائف سٹائل بچوں کو دیا جائے تاکہ بچوں کے اندر سے جو محرومی ہے وہ نکل سکے۔ 2 کیمپسز ہیں، بچیوں کا الگ ہے، بچوں کا الگ ہے، اور لاہور کے پوش علاقوں میں جو ہے وہ اس وقت ہم موجود ہیں۔ آج یہاں پہ مال ٹاؤن میں ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں الواسع ویلفیئر فاؤنڈیشن میں، جنہوں نے 2 یتیم بچوں سے ایک آرفنیج کا آغاز کیا آج سے کچھ 4-5 سال پہلے، مگر اب ماشاءاللہ ان کا یہ جو آرگنائزیشن کا ویلفیئر کا کام ہے وہ 80 سے زائد بچوں تک پھیل گیا ہے اور یہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں الواسع ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ میڈم انیلا ظہیر صاحبہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر ان کے پاس جو بچے موجود ہیں یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا جو ہے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہیں، ان کی کیئر کس طرح کرتی ہیں اور کس طرح ان بچوں کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہے وہ زندگی میں مصروف رکھنے اور آگے بڑھنے کا درس جو ہے وہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا آپ کا پروجیکٹ ہے کہ آپ نے آرفنیج بنایا یہاں پہ ان بچوں کو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کو ہم آرفنیج نہیں، چائلڈ کیئر ہوم بولتے ہیں۔ اچھا، آپ اس کو کہتے بھی چائلڈ کیئر ہوم؟ چائلڈ کیئر ہوم ہے، الواسع چائلڈ کیئر ہوم۔ تو یہاں پہ جو بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی تو وہی ہوتے ہیں جو آرفنز ہوتے ہیں؟ آرفن ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا سال لگایا نہیں تھا نا۔ ہاں، یہ بھی یہاں پہ وہ بچے، مطلب یہ ادارہ ان بچوں کے لیے امید کی کرن ہے، مطلب جن کو ہماری مدد، پیار، محبت اور جو کے مستحق ہیں جو ان کے لیے، تاکہ الفاظ سے بھی ان کو نقصان نہ ان پہنچے۔ الفاظ سے بھی نہ پہنچے۔ اچھا، یہ پروجیکٹ آپ نے کب سٹارٹ کیا اور کیوں سٹارٹ کیا؟ ہم 2020 میں سٹارٹ کیا تھا ہم نے، تو ہم کر رہے تھے کووڈ میں راشن ڈسٹریبیوشن سے، وہیں سے انسپریشن میں لی، جب وہ بچے جب بیوہ اس طرح سے لوگ آ کے لیتے تھے ہم سے، تو وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ تو ہم 5 لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ ہونا چاہیے، اس سے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے، تو پھر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ اچھا میم، آپ کے اس چائلڈ کیئر ہوم میں ماشاءاللہ 80+ بچے ہیں، تو کون کون سی فیسلٹیز ان کو آپ پرووائڈ کر رہی ہیں؟ ہمارے چائلڈ کیئر ہوم ہے، ہمارا گھر ہے یہ، اس میں ہم جیسے ہم اپنے گھر میں بچوں کو رکھتے ہیں اسی طرح سیم اسکول جاتے ہیں، پھر گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، اور اچھے ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، امریکن لائسٹر میں پڑھ رہے ہیں، پھر ٹیوشنس کا بالکل سیم اسی طرح ہی ہیں، پھر ان کا گیمس کا ہوتا ہے، پھر ان کی تلاوت ہے، پھر ان کا قرآن کا جو ہوتا ہے، آج کل روزے ہیں، افطاری ہے، اس کے بعد تراویحیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو کراٹے کی ان کی اسپیشل سیٹرڈے سنڈے کو کلاسز ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ اس کے علاوہ بھی کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان بچوں کو کرواتی رہتی ہیں؟ جی، ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کو لے کے جاتے ہیں، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کا پلانٹس کا تھا، آج انہوں نے اپنے پلانٹس لگائے ہیں، مطلب کچن گارڈن بنایا آج انہوں نے اپنا، تو یہیں سے سبزیاں، پھر ماشاءاللہ ان کا کچن گارڈن چلے گا، یہیں سے اس کو خود کریں گے، روز پانی دیں گے، خود گرو کریں گے، اور دیکھیں گے کس بچے کا پودا سب سے جلدی بڑا ہوا ہے۔ تو وہ انہوں نے جو آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے بولا کہ ہم پھر گفٹ بھی دیں گے جن کا پودا اچھا گرو کیا ہے۔ بچہ ہی ہے نا، وہ بھی بچہ ہی ہے۔ اچھا، جن بچوں کی مائیں آپ کہہ رہی ہیں سلامت ہیں یا جن کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار پیچھے ہیں، وہ ان بچوں کو وزٹ کرنے آتے ہیں یہاں پہ؟ جی، وزٹ کرنے آتے ہیں، اور جیسے اب عید ہوگی تو وہ ساتھ لے جائیں گے، پھر چھٹیوں میں لے کے جاتے ہیں، جیسے اچھا، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں؟ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے اسکول جو جاتے ہیں بچے تو پھر گھر جاتے ہیں، ابھی عید پہ گھر جائیں گے، تو کتنی دفعہ یہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں؟ لائک سمر ونٹر ویکیشنس میں جاتے ہیں، پھر عید پہ جائیں گے، دونوں عید پہ، اس طرح سے۔ اچھا، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں یا صرف لڑکے ہی آپ نے رکھے ہوئے؟ لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں، لیکن دونوں کا گھر علیحدہ علیحدہ ہے، لڑکوں کا گھر مالٹون میں ہے، لڑکیوں کا کیولری میں ہے۔ اچھا، دونوں کو ماشاءاللہ آپ نے ماڈل ٹاؤن اور کیولری میں رکھا ہوا؟ جی، مطلب ایک شاندار لائف سٹائل آپ ان بچوں کو دے رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے اپنے بچے ہیں۔ آپ اپنی گھر، ہمارا مقصد صرف ان کو نا شیلٹر، گھر یا خوراک دینا نہیں ہے، ان کو ایک برائٹ فیوچر ان کے، جس سے یہ خود مختار اور اپنی کامیاب زندگی گزار سکے۔ بیسیکلی 2005 میں میں فرسٹ ایئر میں تھا، جب مجھے یاد ہے انگلش کی کلاس ہو رہی تھی، جب 2005 کا زلزلہ آیا، اور 2005 کا وہ زلزلہ ایک اندھوناک زلزلہ تھا جس نے پاکستان کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ تو تب ہم جو ہے وہ فرسٹ ٹائم آزاد کشمیر میں یہ باغ کے علاقے میں اور ان علاقوں میں والنٹیئر کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے کچھ دوست تقریباً ہم 1 مہینہ وہاں پہ رہے تھے، اور وہاں پہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی، پہاڑوں پہ چڑھ کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے راشن ڈسٹریبیوشن، اور لوگوں کو ادویات اور لوگوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا اپنے ہاتھوں سے۔
تو تب سے ایک جذبہ تھا کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو 2020 میں پھر ہم نے جو ہے وہ الواسیہ ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے آرفنیج جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. اس کی انسپریشن بھی 2005 کا زلزلہ ہی تھا کہ جب ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، پورا گھر تباہ ہو گیا. وہ بچہ کہیں باہر کھیلنے کے لیے گیا تھا، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، اور سارا گھر اور گھر میں موجود افراد جو ہے وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے. تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں جو خواب دیکھے اور ان کی آنکھوں میں جو ہم نے تڑپ اور درد دیکھا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ان بچوں کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کریں گے. بہت لمبا سفر تھا، 2005 سے سوچا، لیکن اس کو عملی جامہ 2020 میں آ کے جو ہے وہ پہنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. کتنے بچوں سے اسٹارٹ اپ لیا 2020 میں؟ 2020 میں ہمارا 2 بچوں سے سٹارٹ تھا. جو میرے ایک کولیگ تھے، ان کے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ بچے مجھے دیں، ہم ان کی کفالت کریں گے اور ان پہ کام کریں گے. تو 2 بچوں سے آغاز تھا. الحمدللہ ہمارا شروع سے پلان یہ تھا کہ ہم نے صرف بچوں کو کھانا نہیں کھلانا، صرف بچوں کی تعلیم پہ کام نہیں کرنا، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے ساتھ میں. تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کو ہم الحمدللہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب کتنے بچے ہو گئے؟ 5 سال کا عرصہ ہے. ابھی ہمارے پاس 80 بچے ہیں. 2 کیمپسز ہیں، بچیوں کا الگ ہے، بچوں کا الگ ہے، اور لاہور کے پوش علاقوں میں جو ہے وہ اس وقت ہم موجود ہیں. آج یہاں پہ مال ٹاؤن میں یہ ہمارا بوائز کیمپس ہے، اور کیولی گراؤنڈ میں ہمارا گرلز کیمپس ہے. اچھا، ان بچوں کو جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کہاں سے دلواتے ہیں، اور ان کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ آپ نے کس طرح بہتر کیا ہے؟ بچوں کا لائف سٹائل بہت ہی بہتر ہے. ایون اب جہاں پہ آپ موجود ہیں یہ بچوں کا گھر ہے، اور مال ٹاؤن میں 4 کنال کے گھر میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ رہیں گے. اسی طرح بچیاں کیولی گراؤنڈ میں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک لگژری لائف سٹائل بچوں کو دیا جائے، تاکہ بچوں کے اندر سے جو محرومی ہے وہ نکل سکے. بہت ساری باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ آپ بچوں کو اتنا اچھا لائف سٹائل دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ایسے کر سکتے ہیں، ویسے کر سکتے ہیں، آپ بچوں کو جو ہے لاہور کے اچھے سکولز میں بھیجتے ہیں، آپ کسی سرکاری سکول میں بھیج سکتے ہیں. بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کے خواب ہیں جو انہوں نے بچپن میں دیکھے تھے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے پورے کرنے تھے. اور خواب یہ بھی ہو سکتے ہیں، اب بچے بولتے ہیں ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں. تو ان کا خواب تو تھا نا کہ اگر ہمارا باپ زندہ ہوتا، ہماری ماں زندہ ہوتی، تو شاید ہمیں کتنا جو ہے وہ لگژری لائف سٹائل دیتے. تو اس محرومی سے نکالنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ بچوں کو الحمدللہ اتنا لگژری لائف سٹائل دیا ہوا ہے. ان کے اے سی جو ہے وہ ان کے رومز اے سی ہیں، مانیٹرڈ ہیں الحمدللہ. اچھا اسکول جو اب ان کے لیے ہم نے چوز کیا ہے. ہمارے بچے پری او لیول میں الحمدللہ بڑا جو بیچ ہے وہ ہمارا چلا گیا ہے. بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں اسٹڈی میں الحمدللہ. ابھی بچوں کا فائنل رزلٹ آیا تو سارے اے گریڈ میں، اے پلس گریڈ میں الحمدللہ پاس ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے مقصد میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی جتنی بھی ویلفیئر کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، یہ آپ اپنی لائک جیب سے کر رہے ہیں یا کچھ اسپانسرز ہیں آپ کو، یا کچھ سپورٹرز ہیں؟ سٹارٹ اپنی جیب سے ہی تھا، ہمارے فرینڈ سرکل سے ہی ہمارا سٹارٹ تھا. اور پھر ظاہری بات ہے جب کام کو آپ نے بڑا کرنا ہے، کام کو پھیلانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہماری این جی او الواسیہ ویلفیئر سوسائٹی یہ رجسٹرڈ ہے. ہم اب ڈونیشن بیسڈ کام کر رہے ہیں. اتنے زیادہ بچوں کا سیٹ اپ چلانا، اور گھر میں 2 بچے پالنا، 4 بچے پالنا اپنا کتنا مشکل ہوتا ہے. 80 بچے پالنا اتنا کتنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ لوگوں کے تعاون سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ. چلیں، بہت بہت شکریہ، اینڈ وش یو آل دا بیسٹ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو خیر کا کام ہے اسے مزید بڑھاتا جائے اور اس میں اپنی برکتیں جو ہے وہ ڈالتا جائے. برکت دے. اور میری گزارش ہے آپ کے چینل کے توسط سے، کوئی بچہ آپ دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ الواسیوں کے ساتھ رابطہ کریں. میں یہ گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ اگر ہم 26 کروڑ ہیں اور یہ 50 لاکھ زیادہ سے زیادہ بچے ہیں، اگر ہم اپنے طور پہ ان بچوں کے سر پہ دستِ شفقت رکھنا شروع کریں تو ہمارے معاشرے سے محرومیاں اور ہمارے معاشرے سے ان بچوں کی جو تعداد ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ختم ہو سکتی ہے. صرف یہ سوچنا ہے اگر میرے 4 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 دیے ہوتے نا، تو میں نے 5 کو بھی پالنا تھا. 4 کے ساتھ ایک اپنا بچہ، ایسا بچہ اٹھائیں
جس کی آپ پرورش کر سکیں، جس کی آپ لائف کو بہتر کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جنت میں یہ والا ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کا انشاءاللہ ملے گا. تو یہ میری آپ کے چینل سے گزارش ہے. بہت اچھا پیغام دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ الواسع ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح بچوں کو جو کفالت سے محروم ہو چکے ہیں، جو بیچارے یتیم ہو گئے کہ کئی حادثات کے باعث، ان کو نہ صرف وہ ایک اچھا سایہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہترین ایجوکیشن اور بہترین لائف سٹائل اور بہترین گرومنگ بھی پرووائڈ کر رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.